أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید. ہمارا سیشن چل رہا ہے کامیابی، سکسیس. اور ہم نے یہ سمجھا کہ پہلی بات یہ کہ کامیابی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہیپینس، خوشی ملتی ہے. اور لائف کی کامیابی اور لائف میں کامیابی ہم نے بات کی تھی. جو لائف کی کامیابی ہوگی وہ ہمارا پرپز آف لائف ہوگی، مقصد زندگی، الٹیمیٹ ویژن. کامیابی کس کی؟ لائف کی کامیابی، زندگی کی کامیابی. زندگی میں کامیابی کیا ہمارا مقصد زندگی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. مثال دے دیجئے. ایک آپ زندگی کی کامیابی بتائیے اور کہے کہ یہ مقصد زندگی نہیں بن سکتا. کیا؟ کوئی مثال؟ ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ ہماری ایک لائف میں اچیومنٹ ہو گئی، ڈگری مل گئی. لیکن کیا یہی ہمارا پرپز آف لائف ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ جو نہیں ہو سکتا کیوں؟ اس کیوں کے جواب سارے آنے چاہیے. کیونکہ یہ وقتی ہے، یہ ہم سے چھن جائے گی، ہماری لائف میں ہی چھن جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر نہ بھی چھنے، اسی لائف میں دنیا کی زندگی گونج رہے، دنیا کی زندگی میں نہ بھی چھنے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کو کامیابی
نہیں سمجھ رہے ہوتے بعد میں. کب؟ ڈاکٹر کی ڈگری موجود ہے پھر بھی اگر ڈپریشن میں ہیں تو وہ کیا کامیاب ہے؟ وہ خود اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے، اس کامیابی جو دنیا میں انہوں نے حاصل کری اب کامیاب نہیں سمجھ رہے، زندگی کامیاب نہیں سمجھ رہے. تو اس لیے ایک تو یہ رہے گی نہیں، ختم ہو جائے گی. دوسری اگر ہو بھی اور اس کے اندر یہ پرابلمز ہو تو بھی انسان اس کو کہتا ہے کہ یہ پرپز آف لائف نہیں ہے. کیونکہ پرپز آف لائف سے تو کامیابی ملتی ہے اور کامیابی سے خوشی ملتی ہے. اگر خوشی ختم ہو رہی ہے، اگر خوشی ختم ہونے کا خوف ہو تو پھر کیسے وہ کامیابی کہلائے گی؟ اب یہاں تک بات تھی کہ کامیابی، سکسیس اس کو ملے گی. یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ پرپز آف لائف، مقصد زندگی. یہ بنتا کس سے؟ جو بناتا ہے اپنا مقصد زندگی وہ کس سے بناتا ہے؟ یہ میں ریوائز کر رہا ہوں، نئی بات کوئی نہیں بتا رہا. نہیں، ایک چیز ہے اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھ کے، عقیدے سے. جی، ہر انسان اپنے فیتھ سے ہی بناتا ہے، اپنے ہی عقیدے سے بناتا ہے. وہ مسلمان بھی بناتا ہے، غیر مسلم بھی بناتا ہے، وہ کسی مذہب کو نہ ماننے والا بھی اسی سے بناتا ہے. اپنی کامیابی کا اس کا جو معیار ہے وہ اس کے فیتھ کے مطابق ہے، یعنی کہ عقیدے کے مطابق ہے. اور اس عقیدے کی وجہ سے وہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں پھر وہ کیا بناتا ہے؟ عقیدے سے وہ کیا بناتا ہے؟ اپنے نظریات بناتا ہے، بلیف سسٹم. اس کا جو پورا مائنڈ سیٹ بنتا ہے وہ اس کے نظریے کی بنیاد پہ بنتا ہے، اور نظریے پہ ہی کیا ہوتا ہے؟ پھر عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے، چاہے انٹرنل چاہے ایکسٹرنل. اندر اس کی فیلنگ بیڈ آ رہی ہے، اس کا نظریے کی وجہ سے آ رہی ہے. وہ اندر سے خوش ہو رہا ہے تو نظریے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی نظریے کے پیچھے کون ہے؟ اس کا عقیدہ ہے، عام طور پہ، عمومی طور پہ. ٹھیک ہے، تو بات یہ تھی کہ ایک مسلمان کی کامیابی جب وہ بنانا چاہے گا کامیابی کو، مقصد زندگی، تو وہ فیتھ سے بناتا ہے. اور اس کا فیتھ وہ کیا ہے؟ وہ اس کی روٹ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ ایمان. مسلمانوں کا عقیدہ، بنیادی عقائد کس سے بنتے ہیں؟ ایمانیات سے. یہ اس کے بنیادی عقائد بن رہے ہیں، عقیدے بیسک سے، ایمانیات سے بنیں گے اس کے عقیدے. اب ایمانیات میں کیا ہے؟ 6 ایمانیات ہیں عام طور سے. تو ہاں، اللہ کو ماننا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو کس طرح ماننا؟ جیسا وہ ہے، اس کے صفات اور اس کے ساتھ. اگر اس کو جانیں گے تو اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کو ماننا. پھر اس کے بعد فرشتوں کو ماننا، فرشتوں کو جو اس کی علم ہے اس کے مطابق ماننا. اسی طریقے سے کتابوں کو ماننا جتنی بتائی گئی ہیں. اسی طریقے سے رسولوں کو ماننا جتنے بتائے گئے ہیں. تقدیر اچھی اور بری پہ، اور آخرت پر ایمان. اب ان عقائد کے اوپر ڈاؤٹ ہو کہ آخرت پہ ہی ڈاؤٹ ہو، اگر یا اللہ پر ہی ڈاؤٹ ہو. مطلب جملے کبھی کبھی لوگ ایسے بول دیتے ہیں، اب تو اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، ایسے جملے بول دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں جس طریقے سے، کہ اب تو ممکن ہی نہیں رہا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب مانگ رہے ہیں اللہ سے، دعا کر رہے ہیں، لیکن ممکن نہیں ہے. تو یہ
وہ ایمان جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اگر آخرت میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے مطابق میں زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. میں ڈاؤٹ کی وجہ سے کچھ کر لوں گا اگر نکل آئی تو، یا میں اس لیے کر لوں گا سب کرتے. ہمارے ورک شاپ میں عورتیں آتی ہیں، ایسی بھی عورتیں آتی ہیں جو بالکل بھی کوئی نہ عبایا نہ دوپٹہ نہ کچھ، لیکن جب وہ آن کے دیکھتی ہیں سارے عبائی والی بیٹھی ہوئے اور نقاب والی بھی اس میں میجورٹی نقاب والی ہوتی ہے، تو پھر وہ بغیر ان کو کچھ کہے وہ ماحول کے وجہ سے، لمبی ورک شاپ ہوتی نا تو کچھ نہ کچھ لینا شروع کر دیتی ہے. اور یہ میں نے ویڈیو دکھائی تھی آپ کو کہ ماحول میں جس میں ڈال دیں گے وہ اس کے مطابق ہی کام کرے گا. دکھائی تھی نا میں نے آپ کو ایک ڈاکٹر کی کلینک کی ویڈیو دکھائی تھی، ویٹنگ ایریا میں جو بیٹھے تھے، تو وہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اس نے کہا میں سب کر رہے ہیں اس لیے میں نے کہا یہ صحیح ہے اور مجھے کرنے کے بعد اچھا لگ رہا ہے. یہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں یا کیوں کر رہی ہوں، لیکن وہ بول رہی ہے کہ مجھے اچھا لگا کرنے کے بعد اچھا لگا. آپ اتنی جو دور بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کی اسکرین کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، تو بات ہم کر رہے تھے کہ ڈاؤٹ اگر ہوا تو پھر ہمارے ایکشن جو ہے وہ ویسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں دونوں پھر مکس اپ ہو جائے گا نظریات کا، جو کہ آج ہمارے اندر اپنی ایک کمزوری نظر آتی ہے. خیر، تو ہم نے بات کی تھی لیکن حسن جو ہوتا ہے نا اس میں ایک چیز میں کمزوری آتی ہے. وہ کون سی چیز میں کمزوری ہے؟ وہ ہے حافظے کی کمزوری، کہ اس کے اندر حافظے کی کچھ کمزوری پائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہ بھول گیا ہو، جو یہ بیان بات کر رہا ہے جھوٹ تو نہیں بول رہا، لیکن بھول کی وجہ سے ایسا نہ ہو الفاظ، اس لیے اس کو حسن کہتے ہیں. مطلب اس میں اتنی جو ہے وہ
باریکیاں ہیں کہ اگر آپ صرف اصول حدیث پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو اتنی موٹی کتاب ہے اس کی، تو وہ پوری کتاب ہے اور وہ اس کے لیے انہوں نے محنت کری، پھر بھی اس میں ہو، لیکن اب ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کر لیا، اب ہمیں صحیح حدیث حسن حدیث کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو اب جب ہم حدیث کو مانتے ہیں، رسولوں کو مان رہے ہیں، کتابوں کو مان رہے ہیں، تو جو کچھ اللہ کی کتاب میں واقعات لکھے ہوئے وہ ایک تاریخ بھی ہے، لیکن اتھینٹک تاریخ ہے، کیونکہ یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اے نبی تم وہاں نہیں تھے، تم تھوڑی تھے وہاں پہ جب یہ واقعہ ہوا، ہم بتا رہے ہیں تمہیں۔ تو جب یہ اللہ کو مان لیا تو اللہ کی بات پہ شک کریں گے تو مسئلہ ہے۔ اب اس میں کچھ چیزوں میں عقل میں نہیں آتا۔ تو ایک بات اس میں اندر ایک اور پوائنٹ ہے عقیدے میں۔ عقیدے کا پوائنٹ یہ ہے کہ عقیدہ اگر کسی نے بنانا ہے اپنا تو وہ جتنی بھی عقل لڑانا چاہے لڑا لے، سمجھنا چاہے عقلی طور پہ سمجھ لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، تم اپنی ذات کے اندر دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، تم اس آسمان اور دنیا کو تم غور و فکر کرو تمہیں اللہ نظر آئے گا، غور کرو، تم زمین کو دیکھو، تم اس اونٹ کو دیکھو، تم مطلب بے شمار مثالیں دیے، تم ان پہ غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا۔ یہ کس کے لیے؟ یہ پہلے ایک تو عقیدہ بنانے سے پہلے والوں کے لیے کہ تم عقل میں نہیں ہے، تمہاری عقل نہیں ہے، اور جو بنا چکے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اب وہ اس عقیدے کی نظر سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جب دیکھیں گے، اب غور و فکر کریں گے کیسے بنایا، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا ایمان بڑھے گا، وہ اللہ کی جو اس کی صفات ہیں اس پہ ان کا اور اس کی مضبوطی آئے گی۔ اب آپ جائیں دبئی جائیں، برج خلیفہ کو دیکھیں نیچے کھڑے ہو کے، تو آپ کو بتایا بھائی اس نے بنایا، اور آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں برج خلیفہ سے کہ کیا چیز بنائی ہے، کیا شاہکار بنایا، تو ظاہر بات ہے آپ خالی برج خلیفہ سے متاثر نہیں ہیں، اب آپ اس جو بنانے والا ہے نا اس سے بھی متاثر ہیں، ٹھیک ہے، اب اس سے متاثر ہیں۔ اور اگر آپ نے زندگی میں اسی فیلڈ میں جانا ہے تو آپ اس کو متعلق پڑھیں گے بھی، اس کو سمجھیں گے بھی، اور اس کو فالو کریں گے، کیونکہ آپ نے ایسے ہی بننا ہے۔ اور آپ چلے جائیے ناردرن ایریاز پاکستان کے، آپ وہ پہاڑ، آپ شارے اور یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور آپ انسپائر ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کس نے بنایا؟ اور پاکستان میں تو کسی نے کچھ کاٹا چھاٹی بھی نہیں کری، ٹوٹل قدرتی ہے، باہر چلے جائیں گے تو آپ لوگ کہتے ہیں بھائی انہوں نے تھوڑا سا مینٹین کرا ہوا، تو کس نے بنایا؟ وہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو پھر جب اللہ نے یہ بنایا ہے تو اللہ کی بڑائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کریٹر ہے، تو چڑھتے ہوئے اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بلند ہے۔ تو اس لیے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو عقیدہ بنانے سے پہلے عقل لڑا لیں، لیکن عقیدہ بنانے کے بعد اب یہ عقل نہیں لگے گی کہ کیوں اور کیا کیسے، اب چشمہ لگا لیا ہم نے کہ یہ اللہ نے بنایا، اللہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، اب اس کے اوپر غور و فکر کرنی ہے کہ کیا اچھا یہ ہوگا، اللہ نے یہ کہہ دیا تو اب ہم کیا کریں، اب اسٹیپ کیا کریں، اب یہ کیا ہوگا، تو اس کے اوپر غور و فکر کرنی ہے، نہ کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، کیسے ہوگا، عقل میں تو نہیں آ رہی۔ ہاں اگر اس طرح کہنا عقل میں نہیں آ رہی، لیکن ہمارا حضرت ابو بکر صدیق کیوں کہلائے؟ یہ واقعہ کس کس کو نہیں معلوم؟ کس کس کو نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب جو پڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب معراج ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گئے اور آن کے جو ہے وہ، اب حضرت ابو بکر کو نہیں پتا تھا، تو جب انہوں نے بتایا تو ابو جہل
یہ نہیں تو موقع آ گیا, اس کو لیے موقع ہو گیا. وہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا, ابو بکر, اب کس الفاظ سے کہتے وہ مجھے نہیں, کہ اگر کوئی کہے کہ وہ رات کو بیت المقدس گیا اور یہاں سے واپس آ گیا رات کو, کیا یہ ممکن ہے؟ تو ابو بکر نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے, یہ ممکن ہی نہیں کہ راتوں رات کوئی بیت المقدس جا کے مکے سے اور واپس آ جائے. اب جب لوہا گرم ہو گیا تو اب اسے چھوڑ لگائے. یہ تمہارے دوست ہے نا محمد, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو گئے اور واپس آ گئے. ابھی ان کو پتہ نہیں تھا وہاں سے, انہوں نے جملہ کیا کہا, اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو پھر ایسا ہی ایسا ہوا ہے. یہ ہے صدیق, یہ ہے سچائی کو اسٹیمپ کرنے والے, کہ ان باتوں پہ جو بالکل بھی عقل میں نہیں آتی ہے اور آدمی اسٹیمپ لگا دے کہ ہاں اللہ نے کہہ دیا, اللہ کے نبی نے کہہ دیا, بس یہ ایسا ہی ہے, میری عقل میں آئے یا نہ آئے. یہ ہے صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ, صدیقین بن جاؤ. خیر, تو وہ تھوڑا بہت جواب آپ کو ملا. ہم نے پھر بات کی تھی کہ ہمیں یقین جو ہے آخرت کا, اس میں ایک آخرت کا یقین جو ہے وہ ایسے رکھنا ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, اور جیسے ہی ڈاؤٹ ختم ہوگا پھر ہمارے ایکشن ایٹومیٹیکلی شروع ہو جائیں گے, کیونکہ یہ عقیدے ہیں, یہ سوچیں ہیں, یہ ہمارے اندر جو چشمے ہیں جس سے ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے, ایک ایک انسان کو اسی نظر سے دیکھنا ہے, ایک ایک چیز کو اسی نظر سے دیکھنا ہے. جب آخرت کا یقین ہوگا, مرنا سب کو ہے, یہ یقین سب کو ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ڈاؤٹ اگر ہوتا ہے تو کس میں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور یہ جنت اور دوزخ. اس پہ یقین ہونے کے بعد جب اس نظر سے ہوگا تو یہ دنیا کی رونق ہے, کچھ چیزیں جو ہیں جب آدمی عقل اپنے شعور میں ہوگا پوری طرح, تو اس کا عقل کہتی ہے, کیلکولیٹو مائنڈ کہتا ہے, کانشیس مائنڈ کہتا ہے کہ یہ بے وقوفی ہے کہ جو اس کے پیچھے بھاگ کے اس زندگی کو, اس ساری چیزوں کو پیچھے کر دو. عقل میں نہیں آتی پھر بات. تو بات یہی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ, ابھی کیسے یقین بڑھے گا؟ اب اس کی جتنی آپ ڈیٹیل جانیں گے, جتنا ڈسکس کریں گے, اتنا یہ اپنی جگہ بنائے گا ہمارے سب کانشیس میں, جتنی ڈیٹیل پہ. تو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ہر جنتی کو جنت میں 5 قسم کی نعمتیں ملیں گی. وہ ہم نے پچھلی دفعہ کر لی تھی. ذرا جلدی سے کوئکلی ہیڈنگ بتا دوں اس کی. نمبر 1, ہے جی نہیں, نمبر 1 نہیں ہے یہ. نمبر 1 نہیں, جو 5 نعمتیں میں نے بتائی تھی, آپ بتا رہے ہیں بالکل ہے, یہ صحیح ہے, لیکن یہ کہ جو 5 نعمتیں میں نے پچھلے سیشن میں بتائی تھی. نمبر 1 کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں عیش و عشرت کی نعمتیں جو بھی جانتے ہیں وہ سب ملے گا. ہم اس کو پہچان لیں گے ان کی شکلوں سے, لیکن ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, کوئی دنیا کا وہ پھل ہو, کوئی بھی نعمت ہو, مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ہم ملتا جلتا ہے. بھائی آم آپ کو, سیب آپ کو, کہ ہاں یہ سیب ہے, یہ آم ہے, یہ انار ہے, وہ ہوگا, لیکن ویسا ہاں نہ ٹیسٹ میں, نہ سائز میں, نہ کسی چیز میں. نعمت جو دل چاہے گا وہ ملے گا, جو بھی آپ کا دل چاہے گا. میجورٹی وہاں پہ دل نہیں چاہے گا. میں نے بتائی تھی وجہ, کیوں, مثال دی تھی میں نے. جو آج آپ کا یہاں پہ دل چاہتا ہے, مثال دی تھی میں نے, جو بچپن کی وہ گاڑی جو ہے کھلونا جس کے لیے آپ روئے تھے, بھوک ہڑتال کی تھی, لوٹیں لگائی تھی,
ہے نا, ضدیں کری تھی. اور یہ آپ کو پتہ ہے نا, جو والدین اپنے بچوں کے رونے پہ, ضد کرنے پہ ان کی وہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں, خواہش پوری کرتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں. اپنی ریلیکسیشن کے لیے ان کا فیوچر جو ہے نا خراب کر رہے ہیں. کیونکہ میرے پاس تو ایسی خواتین نے آن کے بتایا بھی ہے کہ جب بچپن میں کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی تھی, جب میں روئی, اب میری امی نے, میرے ابو نے مجھے لا کے میری خواہش پوری کر دی, تو پھر اس کے بعد میں ہر دفعہ روتی تھی, اور پھر وہ ہوتی تھی. تو آج میں ایک کمپنی میں کام کرتی ہوں اور میں آج باس کے سامنے بھی روتی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک عادت بن جاتی ہے. اب مرد نہیں ہوئیں گے بڑے ہو کے, ان کا رونا تو آپ کو پتہ ہے نا کیسے ہوتا ہے. وہ منہ سے رو رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہ کیا, اب وہ دوسروں کو رلا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ رل رہے ہوتے ہیں, کچھ رلا رہے ہوتے ہیں, کچھ رل رہے ہوتے ہیں. چل, بہت زبردست. اچھا جی, کیا بات تھی ہماری؟ ہاں, تو ہمیں جو بچپن میں ایک گاڑی چاہیے تھی, آج ہمیں وہ گاڑی کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے, اب ہمیں اس سے زیادہ ویلیو کی اور اچھی چیز سامنے نظر آ رہی, تو ہم اس کمتر پہ کیوں جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو بالکل اس طریقے سے جب آپ کو وہاں پہ اتنی زبردست چیزیں مل جائیں گی تو آپ کمتر پہ آپ کی خواہش بھی نہیں ہوگی. یہ ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, ہاں, وہ نعمتیں نہ کسی انسان نے دیکھی, نہ سنی, نہ اس کے گمان بھی آیا کہ ایسی ہو. میرا دل چاہتا ہے کچھ ایسا ہو, کچھ ایسا ہو. وہ جو بھی چاہتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں نظر آ جائے گا وہ, لیکن وہ نعمت جو ہے کسی انسان کے بھی گمان میں نہیں آئے گی. وہ بھی نعمتیں ہیں. نمبر 4, اللہ کی رضا ملے گی. ٹھیک ہے. نمبر 5, اللہ کا دیدار, جو سب سے بڑی نعمت ہے, اور ہم اس میں ڈسکس کر چکے کیوں سب سے بڑی ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی اب تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں جنت اور دنیا کا. یہاں سے دنیا میں ہماری عمر, ایج کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال, 70 سال. ٹھیک ہے. 80 لے لیں؟ نہیں لیں, نہیں, زیادہ لے چاہیے, کم چاہیے. نہیں, مانگے زیادہ لیکن پوری مانگی گا. ٹھیک ہے. وہ کیا مانگنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھا مومن ہے جس کو لمبی عمر دی گئی ہو اور وہ اس میں نیک اعمال کرتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ایک تو صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, عافیت کے ساتھ جو ہے ہمارے جو ہے نا اعمال جو ہے نیک اعمالوں کے ساتھ لمبی عمر دے ہمیں. 80 لے لیں, ضروری نہیں ہے, مطلب 80 تو 80 سے اوپر کا کوئی ہے کسی کو مانگ رہا کوئی 80 سے اوپر, چلے 80 لے لیتے. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے وہ کوئی کنفرم تھوڑی ہے, لیکن یہ ہے یہاں پہ دنیا میں 80 سال, 80 ایئرس. ہاں جی, جنت کی عمر کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کمپیریزن کر رہے ہیں نا, تو یہاں پہ ہم نے فگر لکھی ہے, تو وہاں پہ ہمیں فگر لکھنی پڑے گی. ہاں, تو ہم اس کو اسی طرح لے لیتے ہیں کہ 80 بلین ایئرس پلس کا مطلب جاری ہے, تو کمپیریزن ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایک
فرق ہے. اچھا جی, یہاں پہ ہماری جو ہائٹ ہے نارمل کتنی ہے؟ 5 to 6 فٹ. جنت میں آپ کی ہائٹ کیا 30 فٹ؟ دلیل 30 فٹ کی دلیل چاہیے. اور جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں میں اندازے لگا کے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے, اور بتانا پڑے گا کہ میرا اندازہ ہے اگر بول رہی ہوں تو. دلیل ہے, سب کے پیچھے دلائل ہے. جی کیا کتنا ہوگا وہ ہیں؟ ہر جنتی کا حضرت آدم علیہ السلام کے قد ہوگا. اب حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ. ٹھیک ہے, اب ہاتھ جو ہیں 2 قسم کے ہیں, ہوتے 3 بھی ہوتے ہیں. جو پڑتا ہے ایک ہاتھ ماروں گی وہ بھی ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ویسے اگر ہاتھ دیکھیں تو 2 قسم کے ہیں. ایک ہاتھ تو یہ یہاں سے یہاں تک, اس کو بھی ہم ہاتھ کہتے ہیں, اور ایک ہاتھ جو ہے وہ یہ ہے کونی تک. تو اگر ہم اس کو لیں, ویسے تو اس کو لیتے ہیں عام طور سے, اس کو لیں تو کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ 1 گز کا ہوتا ہے. 3 فٹ, 1 گز 3 فٹ. ٹھیک ہے, اگر ہم 3 فٹ کو لے لیں, اس کو آپ 1.5 فٹ بھی لے سکتے ہیں, یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. تو 3 فٹ لیں تو کتنے ہیں؟ کیسے 60 ہے نا, 60 into 3 180. تو وہاں پہ 180 فٹ. اب یہ 180 فٹ ہے, اور یہاں پہ اس وقت ایک منزل بلڈنگ کی کتنے فٹ کی بن رہی ہے؟ نا 10 فٹ. بلڈر جو ہے 10 فٹ سے زیادہ نہیں بنا رہا. ہاں, یہ ہم لوگ بناتے ہیں 11 فٹ کی, کیونکہ 1 فٹ میں بڑا مال لگ جاتا ہے, تو وہ 10 فٹ کی بناتے ہیں ایک فلور. تو یہ کتنے فلور ہو گئے؟ 18 فلور, 18 منزلہ بلڈنگ. اب آپ کی جو ہائٹ ہوگی خیر سے انشاءاللہ وہ 18 منزلہ. تو آپ کی بیویاں آپ کو یوں دیکھیں گی, وہی تو پوچھ رہا ہوں, وائف کی بھی ہوگی. اچھا نہیں, مرد قوام ہے, وہ اس کا درجہ وہاں پہ زیادہ ہے نہیں ہے, وہاں پہ ایکویلٹی, دونوں برابر. ٹھیک ہے, 180 فٹ 180 فٹ. اس لیے کہ جو ابھی ہم جو یہاں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, جو وہاں ہیں کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھیے, بیویاں لائیں بہویں لائیں, ٹھیک ہے, ایک کے سامنے دوسرے کی کوئی تعریف کبھی نہیں کرنی چاہیے. بچوں کے اندر بھی یہ احتیاط رکھیں, کمپیرزن میں تعریفوں میں اس میں نہ کریں, بڑے مسئلے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, یہ بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے, تو یہ جو ہے برابر ہے. اچھا جی, یہاں پہ ہماری جو ایک 0 سے لے کے جو 80 سال ہے, اس کے اندر جو ہے یہ سارے ایج جو ہے نا وہ گزرتے ہیں, اسٹارٹ سے اینڈ تک جو گزرتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ایج ہوگی؟ ہاں جی, 35, 39, 32. مطلب آپ نے خود چاہا کہ میں 32 ہوں یا کچھ ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ 18 ہوگی کیونکہ شناختی کارڈ مل جائے گا. کیا نوجوان ہوں گے؟ اچھا, دلیل ہے اس کی آپ کے پاس 18 کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر جنتی کی عمر جو ہوگی وہ 30 سے 33 سال کے درمیان ہو. 30 سے 33, اور یہ وہ جوان ہوگا. اچھا, آپ 18 کی بول رہی ہیں, وہ کراچی کے حساب سے بول رہی ہیں.
کیونکہ یہاں 30-33 میں تو بوڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ دودھ اور سارے کھانے اور یہ وہ تو جوان ہونے سے پہلے بڑھاپا، ڈائریکٹ نوجوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے وہ. یعنی کہ دنیا میں پورے ماضی سے لے کے اب تک جو جوان گزرا ہے اس سے بھی زیادہ جوان ہے بس. مطلب اب تک جو یہاں کی دنیا کے، اور اس کی مثال کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ جوانی کتنی ہوگی مردوں کی جوانی کے لیے. اب وہ بات میں کر رہا ہوں، پھر آپ وہ 100 عورتوں کے پاس اتنی طاقت ہوگی مردوں کی، جا سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، مطلب اتنی. خیر تو یہ وہاں پہ یہ. اچھا جی، اب یہاں پہ ظاہر بات 33 ہے، تو یہاں پہ بچپن بھی ہے اور جوانی بھی ہے اور بڑھاپا بھی ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگی؟ صرف جوانی. تو اس سے ایک نظریہ کو جو کہتے ہیں، جو ایک محاورہ ہے، جو ایک نعرہ ہے، اس پہ زد پڑتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ جوانی ایک بار ملتی ہے، مزے اڑا لو. تو جب ذہن میں یہ بیٹھا ہوگا کہ ایک بار ملتی ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ شباب ہے، یہ مزے ہیں، یہ ابھی ملنے، مزے اڑا لو، پھر تو ملے گی نہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے اس علم اور عقیدے کے مطابق. ہاں بچوں کو ذرا دیکھیں، ذرا شور کر رہے ہیں تو خاموش. اچھا جی، بچپن اور بڑھاپا ایک دفعہ ملے گا اور جوانی 2 دفعہ ملے گی. ہمیشہ نہیں، 2 دفعہ ملے گی. وہ دوسری والی ہمیشہ ہوگی، پہلے والی ہمیشہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر. آئیے نیکسٹ. ہاں جی، اب یہاں پہ بھوک لگتی ہے، وہاں پہ بھوک ہے تو نہیں ہے. تو کیا آپ کھائیں گے پیئیں گے؟ نہیں. پھر کیوں کھائیں گے جب بھوک ہی نہیں لگ رہی؟ خواہش ہوگی. کیوں؟ بھوک نہیں ہوگی پھر بھی کھائیں گے. خواہش کی وجہ سے کھائیں گے. نہیں تو مطلب مثال دیجئے نا آپ. عقل میں لے آئیں گے نا اس کی. جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ مثالوں سے عقل میں آتی ہے وہاں کی. ہاں جی، یہاں کی مثال دیجئے. ارے وہاں چھوڑے نا، دنیا کی مثال دیں. یہاں تو ہے نا، یہاں تو سب کچھ ہوتا نا. یہاں کی مثال دیجئے. نہیں آپ کے پاس مثال؟ بھائی وہ تو بھوک پہ کھاتے نا. یہاں بات ہو رہی ہے، اب کہتے ہیں خواہش ہوگی، بھوک نہیں ہوگی اور لیکن کھائیں گے. تو یہاں پہ مثال نہیں ہے یہاں دنیا میں اس کی؟ نہیں ہوتی. میں بتاؤں، کھانا کھا کے بیٹھے آپ، کہیں سے پڑوس سے، ادھر سے ادھر سے، بچوں نے بازار سے کہیں کچھ ایسا آئٹم آ گیا جو آپ کا پسندیدہ ہے. اب پیٹ بھرنے کے باوجود پھر کھا رہا ہے. اب کیوں کھا رہا ہے؟ بھوک تو لگ نہیں رہی، خواہش. پھر ایک جملہ بولتے ہیں، پیٹ تو بھر گیا، نیت نہیں بھری، لگے میں پھر بھی کھا رہے ہیں. تو یہ جو کھا رہے ہیں، جو مزے کے لیے کھا رہے ہیں، یہاں تو دنیا میں بھی بھوک کے بغیر بھی کھاتے ہیں. اب مطلب آگے نا کہ وہاں پہ بھی کوئی کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا. اللہ نے آگ پیدا کری، کیوں پیدا کری؟ 2 چیزوں کے لیے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں 2 چیزوں کے لیے. ایک تو یہ کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، دوسرا یہ سیمپل ہے، آخرت کی آگ کا سیمپل ہے. اگر سیمپل ہی نہیں ہوتا تو کیا انسان خوف کھاتا اس آگ سے؟ بات کلیئر؟ ہاں. اچھا جی، بھوک ہے. پھر بھوک، کھانا کھانے کے بعد کیا آتی ہے؟ نیند. یہاں پہ نیند ہے، وہاں پہ نیند ہے؟ نیند نہیں ہے. اچھا جی، یہاں پہ تھکن ہو جاتی ہے، وہاں تھکن ہے؟ نہیں ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے نا موسم، 4 موسم، وہاں پہ موسم ہے؟ کوئی ہے موسم؟ بغیر موسم کے رہیں گے؟ موسم ہے. کون سا موسم ہے؟ نہ گرمی نہ سردی، باہر کا موسم. باہر کا موسم ہوگا.
اچھا جی، یہاں پہ ابھی جو لوگ کم ہوتے ہیں نا، ذرا سی بات ہوتی ہے تو ذرا گونج رہی ہوتی ہے، میری بھی آواز کافی گونج رہی ہے. تو یہاں پہ عورتوں کو میک اپ کی، اب تو مردوں کو بھی ضرورت ہو گئی ہے، بہت ضرورت ہوتی ہے. میک اپ ہے نا یہاں پہ دنیا میں، آخرت میں ہے، جنت میں ہے ضرورت نہیں ہے، میک اپ ہے جی، بالکل ہے. کیسے ہے؟ ہاں جمعے کے جمعے بازار لگے گا تو اس میں نماز نہیں ہوگی، کوئی جمعہ نہیں ہو رہا، لیکن جمعے کب ہے؟ تو وہاں پہ جو ہے مرد جائیں گے اس بازار میں، عورتیں گھر میں رہیں گی. وہاں پہ بھی گھر میں بٹھائیں گے؟ نہیں، اس والی پرٹیکولر موقع پر مرد جا رہے ہیں بس، باقی آپ گھر میں کوئی نہیں بیٹھنے والی. تو وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک ہوا چلے گی، جیسے مثال دے رہا ہوں دنیا کے حساب سے، عورتیں سمجھ جائیں گی، جس میں پف والی، پف کے ذرات ہوتے ہیں نا، پف سمجھ گئے نا؟ ہاں، تو وہ جیسے ذرات والی ہوا چلے گی اور اس سے ان کے میک اپ ہو جائیں گے، یعنی کہ خوبصورت ہو جائیں گے مرد. اور پھر جب آپ واپس جائیں گے اپنے گھر میں تو آپ کی بیگم آپ سے بولیں گی کہ آپ تو بہت خوبصورت ہو گئے پہلے مقابلے میں. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں تو ہو گیا، تم تو ویسی کی ویسی. آپ کیا بولیں گے؟ آپ یہ بولیں گے کہ تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا عورتوں کا بھی گھر بیٹھے بیٹھے میک اپ ہوگا، پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ہفتے ہوگا. ابھی ایک حدیث آتی ہے، چہرہ بہت دن ہوگا اسی چہرے کے ساتھ، چینج کر لو. تو چہرہ بھی چینج کر لیں. ٹھیک ہے، اب تو انسان ہی اینیمیشن اور یہ سب چیزیں بنا کے چیزیں کرتا ہے. تو میک اپ سے چہرہ بدل دیتے. وہ اب آپ نے چھیڑ دی نا، آپ نے تو چھیڑنا ہے. وہ ایک سنا ہوا ہوگا آپ لوگوں نے، شادی کی دوسرے دن جو ہے نا دولہا نے شور مچا دیا، چور چور چور. تو کیا ہوا کہ بھائی وہ آئی اماں تو کہنے لگی یہ دیکھیے یہ جو نوکرانی کون ہے، کنگن لے جا رہی ہے، کنگن میں نہیں میرے دلہن کے. تو اب میں نے کہا چپ کرو، یہ تمہاری دلہن ہے. ابھی منہ ہو گیا. نہیں، وہ ایک شیخ ہیں، شیخ تھے ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عورت سے زیادہ مرد خوبصورت ہے. اور اس کی وہ کیا دیتے تھے؟ دلیل نہیں دیتے تھے، ان کی دلیل تھی یہ کہ بھائی دیکھیں عورت کو میک اپ کرنا لازم ہے، اس کے بغیر وہ کہیں آنا جانا شوہر کے لیے بھی اس کو کرنا پڑتا ہے. مرد جو ہے نا وہ نہیں کرتا. اور ویسے بھی کہتے ہیں آپ جانوروں میں دیکھیں، جتنے بھی جانور دیکھیں ان میں نر کو دیکھیں، ان میں مادہ کو دیکھیں. نر آپ کو زیادہ خوبصورت، مرغا زیادہ خوبصورت مرغی کے مقابلے میں، بکرا زیادہ خوبصورت بکری کے مقابلے میں، بیل لے کے آتے قربانی کرے، بیل خوبصورتی آتی ہے گائے کے مقابلے. تو مطلب وہ کہتے ہیں جانوروں میں نر زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اٹریکشن مردوں کے لیے مادہ میں رکھی گئی ہے. ٹھیک، آئیے. تو وہاں پہ کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کینہ ہوگا؟ کینہ نہیں ہوگا. تو کینہ نہیں ہوگا تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ پھر حسد، غصہ، اتنی بہت ساری چیزیں یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر آج آپ یہاں پہ کوئی چائے پی رہے ہیں، کوئی کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، اور کوئی دوسری آئی ہیں آپ کے کلاس میں، حالانکہ دینی بہن ہے، آپ نے ان کو کہا بھی تھا، آپ نے اظہار بھی کیا تھا مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے، اتنی کرنے کے باوجود بھی وہ آپ کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک لے لے تو محبت کہاں رہے گی؟ فوراً نفرت میں بدل جائے گی. نہ جائے گی؟
مطلب برا لگے گا کہ اچھا نہیں لگے گا، یہ کیا طریقہ ہے، کوئی تمیز ہے، کوئی وہ ہے، ناٹ وہ ایکسیپٹ. اب وہاں پہ جنت میں کیا ہوگا، آپ پی رہے ہوں گے، کوئی اور دوسرا آپ سے ہاتھ سے لے کے چھینا جھپٹی، یہ قرآن میں لے کے پی لے گا، لیکن آپ کو برا، آپ انجوائے کریں گے. یہ انجوائمنٹ ہے کہ وہاں پہ وہاں کی انجوائمنٹ چل رہی ہوگی. پھر دوسری بات یہ بات میں کر چکا ہوں کہ جنت کے کتنے درجے، 100 درجے، اور ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا فاصلہ، زمین و آسمان کا فاصلہ. ٹھیک ہے. اور سب سے ٹاپ والی جنت اور اس سے نیچے والی جنت کا بہت سارے فرق ہیں، لیکن ایک دو فرق بتا دیں، دونوں میں کمپیریزن کریں اگر، فرق کیا ہے. ایک تو اللہ کا دیدار، جی ہاں یہ تو ایک فرق ہی ہو گیا، اور انبیاء کرام ہوں گے، اور بتائیں. دو فرق میں آپ کو بہت بتا دوں، بہت سارے ہیں، سارے تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. اور دیوار کس چیز کی ہوں گی، سونے کی، سونے کی، اور اس کے نیچے والے کی چاندی. اب یہ عورتوں کے لیے ہے، سونا چاہیے یا چاندی چاہیے، دونوں چاہیے، دو جنتیں چاہیے. جنت الفردوس کی جو سب سے ٹاپ والی ہے، اس کی جو دیواریں ہیں وہ سونے کی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے جو نیچے درجے کی ہے، ساری نہیں ہے، اس کے نیچے درجے کی ہے، وہ چاندی کی ہے دیواریں. تو میں یہ کہتا ہوں یہ ڈیسائیڈ تو ہمیں کرنا نا کہ ہمیں سونا چاہیے یا چاندی چاہیے. ٹھیک ہے. چاندی بھی مل جائے تو کامیابی ہے، لیکن آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مانگو جنت تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس کا. تو یہ فرق ہے. ایک فرق ہے کہ مخلوق میں، چیز کے اندر، چیز کی بات ہو رہی ہے، سب سے خوبصورت چیز کیا بنائی ہے اللہ نے، سب سے خوبصورت چیز کے اندر جو کر چکے ہیں نا، وہ تھوڑا سا توقف کریں. ہاں جی، کیا بنائی ہے؟ مخلوق میں سب سے خوبصورت چیز اللہ نے کیا بنائی ہے؟ چیز نہیں ہے وہ، میں چیز کی بات کر رہا ہوں. وہ ہے اللہ کا عرش. حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، سب سے خوبصورت ہے. اور جنت الفردوس والوں کا جو چھت ہوگی وہ اللہ کا عرش ہوگی. اب آپ آج کے حساب سے یہ بات آج سمجھ میں آتی ہے، 14-15 سال پہلے جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ چھت خوبصورت ہے تو کیا خاص بات ہے. آج لوگ جو ہے نا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں چھت کی خوبصورتی کے لیے. کیا کیا بناتے ہیں ہم کچھ لوگ تو عام نارمل نا سیلنگ کر دیتے، بس سیلنگ بھی خوبصورتی کے لیے، لائٹنگ اس میں سب کچھ. لیکن لوگ کو اگر چھتیں دیکھیں آپ، اگر جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں تو بھائی وہ تو کچھ اور ہی چیز بناتے ہیں. اتنی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ چھت جو ہے نا خوبصورت ہو. ہمارے کمرے میں لیٹے ہوئے اوپر جو ہے وہ ستارے اور چاندنی اور چاند، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. خیر جی، تو نیچے کیا ہوگا، وہ کس میں ہوگا؟ ابھی میں آپ کو آگے جو ہے نا یہاں تک کلیئر، اور بھی چیزیں ہیں تو اب ٹائم نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں. اب میں آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھا رہا ہوں. جو سوال ہے اگر ذہن میں آ رہا تو وہ کر لیں، میں تھوڑی اتنی دیر میں یہ پریزنٹیشن آن کروں. اچھا، یہ اس میں آگے تھوڑی سی میوزک آ رہی ہے، آگے آئے گی تو وہ کون بند کرے گا؟ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ہر جنتی کو ہوگا، لیکن
ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا. جیسے کسی کو ہفتے میں ہوگا, کسی کو دن میں ہوگا, تو کچھ اتنے درجے پہ ہوں گے کہ جب چاہیں گے وہ اللہ کو دیکھ لیں گے. اور ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ بھائی اس میں ایسا کیا ہے جو جب یہ دیدار ہو رہا ہوگا تو جنتی جو دنیا کو چھوڑا, جنت کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ بھول جائے گا. اس کو اتنا سرور اور مزہ آئے گا اس دیدار میں کہ وہ تو باقی نعمتیں جو جنت کی ہیں اس کو یاد نہیں آ رہی ہوں گی. تو یہ سب سے ہائی لیول کا جو ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت ہے, یہ جو جنتی کو ملے گی, یہ جنتی کی معراج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہوگا نیچے والے. آئیے یہ ہماری دنیا ہے. ٹھیک ہے, یہ رات کو اسپیس سے ایسی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اور دن میں ایسی نظر آتی ہے. اچھا آگے چلیں, اس کا وہ بند کر دیں, اسپیکر بند کر دیں کیونکہ اس میں میوزک ہے, پتہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا. اچھا جی, اب یہ دیکھیے جی, یہ دنیا ہے اور یہ باقی کچھ سیارے ہیں جو آپ کے قریب ہیں نا دنیا کے. وینس ہے, مارس ہے, مرکری ہے, پلوٹو ہے. اب یہ دنیا سے کمپیریٹیولی ان کے سائز آپ دیکھیے, یہ ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. یہ جوپیٹر ہے, سیٹرن ہے, اور اس کے مقابلے میں اب جو ہے وہ دنیا آپ کو کدھر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور پلوٹو اور چھوٹا ہو گیا کمپیریٹیولی نا یہاں پہ. اوکے, آگے چلیں. اب یہ سورج ہے. اب سورج سے اگر وہاں سے اسکیل پہ جائیں تو یہاں پہ جوپیٹر کے سائز دیکھیں, اور ارتھ جو دنیا ہے وہ ایک ہو گئی ہے, اور پلوٹو ایک پکسل ہو گیا, 1 پکسل. ٹھیک ہے, ساؤنڈ بند ہے. ہاں نہیں آ رہی. ہاں نہیں آ رہی, وہ اس میں آ رہی ہوتی تھی, نہیں آ رہی. ہاں رکی ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آگے چلیں. اب یہ جو ہے آرکٹورس ہے. اس سے کمپیریٹلی سن دیکھیے کتنا چھوٹا ہو گیا, اور جوپیٹر بھی 1 پکسل پہ آ گیا, اور دنیا جو ہے اس اسکیل سے غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. یہ ہے انٹرس. اس کے کمپیریٹیولی اب جو ہے وہ سورج بھی 1 پکسل پہ آ گیا, اور جوپیٹر بھی غائب ہو چکا. دنیا تو اس سے پہلے غائب ہو چکی. اور یہ جو انٹرس ہے, یہ جو ستارہ ہے, یہ 15واں ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جو آسمان پہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کا فاصلہ زمین سے کتنا ہے؟ اٹس مور دین 1000 لائٹ ایئرز اوے. اب لائٹ کی بات ہو رہی ہے, لائٹ کھول دیں. لائٹ کی اسپیڈ سے کوئی جائے گا تو 1000 سال بعد پہنچے گا. اب لائٹ کی اسپیڈ کیا ہے؟ نہیں فارمولا نہیں, ہم لوگ وہ اتنا نہیں جانتے. سمپل کلومیٹر وہ بتائیں, کلومیٹر ہے جی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر لائٹ ٹریول کرتی ہے. اور یہ دنیا جو ہے اس کا ڈایامیٹر, یعنی کہ اگر آپ کراچی سے چلیں اور واپس گھوم کے پوری دنیا گھوم کے کراچی آئیں تو کتنے کلومیٹر بنتے ہیں؟ اٹس اباؤٹ 40,000 کلومیٹر, 40,075 لگ بھگ. تو اگر ایک تار کو 3 لاکھ کلومیٹر لمبے تار کو اگر دنیا کے گرد لپیٹا جائے تو کتنے چکر ہو گئے؟ وہ 7.5 چکر ہو گئے. یعنی 7 دفعہ پورا لپیٹنے کے بعد آدھا اور. اب ایک اینڈ پہ آپ سوئچ لگائیے
دوسرے اینڈ پہ کا بلب لگائیے اور الیکٹرسٹی نہیں لائٹ گزاری ہے. الیکٹرسٹی وہ لائٹ نہیں ہے, یہ اس میں سے جو الیکٹرسٹی میں جو لائٹ بلب جل رہا ہے یہ لائٹ ہے جو آ رہی ہے روشنی. سمجھے؟ تو اب اگر لائٹ کو اگر گزاریں تو کتنی دیر میں بلب جلے گا؟ 1 سیکنڈ میں. اور وہ جو ہے 7.5 دفعہ دنیا کے چکر لگا کے آ چکا ہے, ٹھیک ہے, 1 سیکنڈ کے اندر. تو اس اسپیڈ سے کوئی دوڑے تو اس والے ستارے میں کب پہنچے؟ 1000 سال بعد. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ پہلا آسمان ہے. اس کے اوپر کتنے آسمان ہیں؟ 6 آسمان اور ہیں, ٹوٹل 7 ہیں. اور اگر دوسرے اس میں کریں وہ ملکی وے اور یہ اور جتنے بھی انہوں نے نام دیے ہوئے, اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ 7 آسمان. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کائنات کی یہ اندازے, کیونکہ کوئی پہنچا تو نہیں ہے یہاں پہ, از اے کیلکولیشن. اور ہمیشہ یاد رکھیں کیلکولیشن جو ہے نا بڑی محدود اور بڑی اس کے اوپر رکھ کے کی جاتی ہے, آگے نہیں بڑھا جاتا, لمٹ میں بالکل محدود اندازہ, کم سے کم اتنا تو ہوگا ہی. یہ اندازے ہیں یہ. اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ وہ کون ہے پھر جو جہنم سے نکالا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ایک تو پہلے نمبر میں مسلمان ہے, نمبر 2 فاسق ہے, گناہگار ہے, اور اتنا گناہگار ہے کہ سب سے زیادہ سزا اسی کو ملی ہے. باقی کو پہلے سے نکال دیا, باقی کو وہ جانے سے پہلے ہی معاف کر دیا, اور لوگ جو ہیں ڈائریکٹ چلے گئے. یعنی کہ یہ تو سب ہیں, لیکن یہ وہ ہے جو سب سے زیادہ سزا یافتہ. اب جب یہ جہنم سے نکلے گا تو جنت میں جائے گا. اس لمبی حدیث ہے بہت, ٹھیک ہے, میں شارٹ کر کے سنا رہا ہوں آپ کو. تو اس کو جنت دی جائے گی. تو اس کو جنت جو دی جائے گی اس کا سائز کیا ہوگا؟ مجھے آپ نے کنفیوز کر دیا کیونکہ میں کچھ اور بول رہا تھا. کتنا ہے؟ ہاں, اس کو اس دنیا کے 10 دنیا کے برابر ایک اس کو اکیلے کو جنت دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس دنیا میں 71% کیا ہے؟ پانی ہے, جو اس میں آبادی استعمال کے قابل نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ انٹارکٹیکا کے برف پوش اتنے لمبے چوڑے سلسلے پھیلے ہوئے, وہ بھی باہر نکال دیں آپ. ڈیزرٹس, بڑے بڑے ڈیزرٹس ہیں, ان کو باہر نکال دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جنگلات ہیں, آپ نے بھی ایمیزون کا دیکھا آپ نے, اس کو باہر نکال دیں. ان سب کو نکالنے کے بعد پھر کچھ جگہ ہے اس کے اندر امریکہ, آسٹریلیا اور سب, اس کے بعد ایک چھوٹا سا اتنا سا پورا اگر دیکھیں تو پاکستان, اس پاکستان میں اتنا سا کراچی, اور اس کراچی کے اندر ملینز لاکھوں لوگوں کی یہ تمنا ہے کہ کچھ ہو جائے. کس طرح ہو جائے؟ ایک گھر بنا لیں, چھوٹا ہو لیکن اپنا ہو, اور اس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں, میاں بیوی کر رہے ہیں. بیوی یا تو کام کر رہی ہے, نہیں تو بچت کر رہی ہے, پیسے جوڑ رہے ہیں, نہیں اپنے گھر میں لگائیں گے, ایک کیل بھی نہیں ٹھوکنا, اپنے گھر میں کریں گے, اپنے گھر میں کریں گے سر. یہاں تو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, اور یہ کرتے کرتے 10-15 سال لگ جاتے ہیں, اور اللہ پھر ان کو ایک گھر دے دیتا ہے. بھائی بڑے ہو کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے 25-30 سال کے اندر محنت شروع کری, جا کے جب گھر بنا تو اگلے 10-15 سال کے بعد مر جاتے ہیں. بھائی یہ کون سی عقل مندی ہے
کہ اتنی پوری، اور جب مزہ کرنے کا وقت آیا تو پھر ایک تو بڑھاپا، دانت ہی ختم ہو گئے، چیزیں کہتے جب بعد میں کھائیں گے، جب وقت آیا دانت ہی نہیں رہے اور پھر مر گئے، تو یہ کون سے عقل مند ہے؟ تو پھر جواب کیا تھا؟ وہ نہیں بچوں کے لیے کیا ہے، بچوں کے لیے کہتے بیگم کو ہے کیا بچوں کے لیے ہوتا ہے، یہ وقت بتائے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ چلے تو اب وہ بچوں کے لیے کیا، اگر وہ بچوں کے لیے کیا ہے اور بچے مسلمان کے بچے ہیں، ان کو وہ تعلیم دی ہے، تو میرے مرنے کے بعد چوتھے دن وہ گھر جو ہے نا بکنے کے لیے آ جانا چاہیے، وراثت ہے، بیٹیاں بھی ہیں۔ نہیں ہم نے تو بھائی بیٹیوں کا بالکل ایک الگ تھلگ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ گھر نہ بکے، یہ گھر نہ بکے، اور میرے 3 بچے تو میں نے جو ہے نا اس طریقے سے بنا دیا کہ وہ 3 پورشن کر دیے تاکہ بچے اپنے اپنے گھر میں رہیں، لیکن نہ بھی بیچنے کی ضرورت ہے پھر بھی بکتا ہے مارکیٹ میں۔ ایک گھر ایک چھت کے نیچے سگے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد جو پلے بڑے ایک ہی کمرے کے اندر ہے، وہ ایک چھت کے نیچے رہنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کسی بھی عقیدے کے کوئی بھی ہو وہ پڑوسی بن سکتا ہے، لیکن اپنا قریبی رشتہ دار، اپنا بھائی پڑوسی بنانے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھیں اگر اسی کو دیکھیں اگر خالی وہ جو آخری والے کو ملی 10 دنیا کے برابر، جو کہ فل یوٹیلائزیشن والی، یہ تو 70% تو آپ 70% کیا تقریباً 80% 90% آپ یوٹیلائز نہیں کرتے، وہ فل یوٹیلائزیشن کے ساتھ 10 دنیا کے برابر مل رہی، اگر اسی کو دیکھ لیں خالی تو اس کو کیا ملا؟ اس کو کیا ملا؟ نظر بھی نہیں آتا اسی پہلے آسمان پہ، 10 دنیا بھی ایڈ کر دیں تب بھی آپ کو دنیا یہاں پہ نظر نہیں آئے گی، کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سائز کے حساب سے۔ تو وہ جو ڈائریکٹ جائے گا، جس کو جنت الفردوس ملے گی، اس کو پھر کتنی بڑی ملے گی؟ اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے، اور کوئی ہمارے پاس ابھی دلیل یاد نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے آسمان و زمین کے برابر ہے، چوڑائی، لمبائی کتنی ہے نہیں بتایا۔ بھائی اکنامی کلاس اور فرسٹ کلاس کا برابر سمجھتے ہیں؟ اس کے سائز، اس کے آئٹمز، اس کے ایروسٹک تک چینج ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی جو پیچھے دے گی اور وہ دے گی، ایسا نہیں ہوتا، بالکل الگ کلاس ہے وہ۔ ہاں تو وہ عقل مند کون ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ نہیں ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو یہ سوچے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، میں تو مر جاؤں گا، میرے بچے کیا یہی رہ جائیں گے، ہمیشہ یہی رہیں گے، ان کو نہیں مرنا، وہ بھی تو مریں گے، ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو وہ حضرت عمر نے ایک دفعہ پوچھا کہ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو صحابی نے کہا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تو بیوقوف ہے، میں جو سب سے بڑا بیوقوف پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرتا ہے، اور یہ دوسرے کون ہے؟ اولاد۔ اور یہ کیسے دوسرے ہیں؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہیں
جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ نے کوئی نہیں ہے، سب اپنے اپنے مال سے محبت کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے کہ جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے آگے بھیج دیا، یہ ہے تمہارا مال. اور باقی مال تمہارا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے. تم تو اس کی حفاظت اور اس کے لیے حرام حلال کو بھی چھوڑ کے جمع کرنے میں لگے ہو. تمہارا مال ہی نہیں ہے وہ. اور جب کوئی موٹر سائیکل اسکریچ یا گاڑی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تیزی سے بھگاتے ہوئے اسپیڈ میں جاتا ہے نا، تو جو بزرگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا، یہ تو یہ آپ کمائی ہے یا باپ کمائی ہے. بے درے کہتے ہیں نا، جو بے رحمی سے خرچ کرتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے. وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو، اس زمانے میں جو بھی کرنسی چلتی تھی، میں آپ کو یہاں پہ چلیں اسی پہ کرتا ہوں، میں ایک درہم دیا کہ جاؤ اور باہر پھینکاؤ. وہ گیا اور پھینک کے آ گیا. اس نے دوسرے دن پھر دیا، پھر پھینک کے آ گیا. تیسرے دن پھر دیا، پھر پھینک کے آ گیا. پھر ایک دن اس نے کہا کہ بھائی اب تمہیں گھر میں کھانا نہیں ملے گا، اگر تمہیں کھانا چاہیے تو تمہیں کمانا پڑے گا. تمہیں کمانا پڑے گا، تم کما کے لے کے آؤ تو تمہیں کھانا ملے گا. تو وہ گیا اور مزدوری کرنی پڑی اسے. اب مزدوری جو بھی مزدوری کرتا ہے نا، چاہے شوق میں ہی کر لے، کبھی بھی کر لے، اور کر لینی چاہیے، تو چھالے ضرور پڑ جائیں گے اس کے ہاتھوں میں. ہمارے تو نوجوانی میں ہم نے بڑے چھالے دیکھے. تو چھالے جو ہے نا، وہ خیر وہ آیا مزدوری کر کے ایک درم لے کے آیا، اور جب باپ کو دیا تو باپ نے کہا جاؤ اس کو پھینکاؤ. میں نے کیا مطلب؟ میں نے سارا دن اتنی محنت دھوپ میں یہ سب کر کے کمایا ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھینکاؤ. تو باپ نے کہا بیٹے جو تم اتنے دن سے پھینک کے آ رہے تھے، وہ کیا میں نے تمہیں میرے محنت کا، میرے اس کا تو خیال تھا نہیں، اب اپنی محنت کا خیال آ رہا ہے. تو خیر، تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ عقل بیوقوف وہ ہے جو دوسروں کو کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارا کھیل یہاں پہ کس چیز کا ہے؟ یقین کا. ایک جگہ لکھا ہوا تھا جیسی کرنی ویسی بننی. یقین نہیں آتا تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. یقین نہیں آتا تو مر کر دیکھ. مرے گا تو یقین آ جائے گا. اور سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، علم الیقین پہ اگر یقین نہیں آ رہا، علم الیقین پر، تو پھر عین الیقین پہ تو یقین آئے گا لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں. علم الیقین پہ آدمی یقین کر لے گا. علم دیا جا رہا ہے، علم دینے والا کون ہے؟ وہ جس پہ آپ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم ایمان لے کے آئے کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط بات، جھوٹی بات، کوئی اس میں ڈاؤٹ بھی ہو، لا رہے بفی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شک کیوں آ رہا ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جتنا یقین بڑھے گا تو پھر یہ معاملہ خود بخود ہوگا. پھر ایمان کی کتنی شاخیں؟ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی. اور سب سے لوئسٹ درجے کی شاخ کیا ہے؟ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اب لو ایمان، کم سے کم درجے والا ایمان میں بھی اتنا کام تو کر ہی لیتا ہے بھائی. یہ عمل آتا ہے، اس سے عمل پھوٹتے ہیں، ایمان سے عمل پھوٹتے ہیں. لیکن ایمان کمزور ہوگا تو عمل میں سستی آئے گی. ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اور عمل بھی بالکل یوں، کوئی آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا. آپ کو کوئی، آپ کا گھر والا، آپ کے ماں باپ نہیں روک سکیں گے آپ. تو اب
ایک چیز جو ہے وہ کنکلوژن میں آپ کو کروں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب دنیا کے لیے ہم اتنی محنت اتنی تگ و دو کرتے ہیں, سارا فیوچر کیریئر یہ بنانے کے لیے پیسہ محنت ٹائم سب لگاتے ہیں, جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے چھوڑنا ہی ہے. اچھا ملے نہ ملے وہ بھی ایک پکا نہیں ہے, کوششیں ہیں لگے ہوئے, 10 15 سال 20 سال کتنے سال لگے ہوئے, 40 سال لگے ہوئے, 50 سال لگے ہوئے. تو مجھے بتائیے کہ 50 سال لگتے ہیں, کہاں سے لگے 50 سال, تو 80 سال میں کتنے سال لگیں گے بھائی, انجوائے بھی تو کرنا ہے نا. 20 سال لگیں گے, 20 سال سے شروع کرے, 20 سال لگے 40 سال ہوگا, ریمیننگ 40 سال. ویسے 80 سال کا جو ہے نا بندہ, اس کی ضرورت ہے, اس کی بہت محدود جاتی ہے, وہ چاہتا بھی نہیں کچھ. یہ تو بس 60 کے بعد 60 سے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں بیٹھے میں 60 سے اوپر والے, نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, نہیں یہ وہ والا لائک ہے, کیونکہ ایک ہمارے ہیں جاننے والے, اگر ان کو لائک نہ تو ناراض ہو جاتے. تو خیر, تو بھائی 40 سال کے لیے, چلے 40 سال کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, تو یہ جو 80 بلین اور یہ جو سائز ہے اور جو نعمتیں ہیں, اس کے لیے صرف کتنا ہے, 50 سال محنت کرنی ہے. صرف 50 سال کیا نہیں ہو سکتی محنت؟ کیلکولیشن دیکھیں, کیلکولیٹیولی بات کریں نا, لیکن کیلکولیٹو ہونے کے لیے پہلے یقین آئے گا تو پھر کیلکولیشن کام کرے گی, ورنہ سب باتیں ہیں, ہاں اچھی باتیں لگ رہی ہیں, لیکن بھائی کچھ پریکٹیکل تھوڑی ہے. پریکٹیکل کب ہوگی ہے, جب ایمان مضبوط, یقین جب نہ مضبوط, پریکٹیکل ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں, اگر اس میں یقین ہے, ٹھیک ہے, دنیا کی آپ نے کہا 80 سال ہے, اس پر ڈیوائڈ کریں آخرت کی لائف سے, پرسنٹیج نکالیں, اس 80 سال کی پرسنٹیج نکالیں, ٹھیک ہے, تو کیا آئے گا؟ جب وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے فگر, تو پہلے 0 پوائنٹ آتا ہے, پوائنٹ آتا ہے نا, ڈیسیمل, اس کے بعد کیا آئے گا؟ 0 0 0. بھائی کہیں تو 1 آنا چاہیے نا, کہیں تو بنانا چاہیے. آخرت پر یقین لانے کے بعد آپ اس پہ کسی بھی کیلکولیٹر پہ 1 لا دیں, بڑی بات کہہ دوں کہ پھر میں جو ہوں, پھر میرا یقین بھی ڈاؤٹ میں بدل جائے گا. 1 لا کے دکھائیں, اس میں 1 لا کے دکھائیں آپ کہیں پہ بھی, 1 نہیں آ سکتا, تو اس کی ویلیو کتنی ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں؟ 0, کیلکولیٹیولی 0 ہے. شرط کیا ہے؟ کہ آخرت کا یقین ہو. تو جو آپ ریشنل اور لاجیکل لوگوں سے بات کریں گے تو ان سے اس بات پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پہلے یقین کی بات کریں, اس کے بعد یہ ریشنل بات ہوگی. جب عقیدہ ہی نہیں ہے, آپ ان سے عقلی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے عقیدہ ہے, آؤ پھر بات کرو عقل کی. اس عقیدے کی روشنی میں عقل لڑے گی. تو میں تھوڑا سا ایک کنکلوژن کر رہا ہوں کہ مقصد ہے زندگی, یعنی کہ ہم تھوڑا سا کریں, کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دوزخ سے, دوزخ آپ نے کہہ دیا, جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ. یہ ہے جی کامیابی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے.
اب اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ حاصل کیسے ہو گئی کامیابی؟ ہاں جی، اعمال صالح سے نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ میں ابھی اس کی دلیل دوں گا، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، اور میں بتا چکا ہوں میں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت امپورٹنٹ فیس ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی رحمت ہے، جو یہ حدیث ہے بڑی رحمت ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں ہمیں، یہ ہمیں بڑا شارٹ کٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑا مطلب بہت آسانی پیدا کری ہے اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ بھی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو یہ اللہ کی رضا ہے، ذریعہ۔ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا چاہیے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ دوسرا ہے کوئی؟ ہاں جی، طریقہ جہنم سے آزادی، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب، جو جہنم سے ہو کے آیا وہ کامیاب۔ اگر وہ کامیاب ہے تو آپ میں سے کون لوگ ہیں یہ کامیابی چاہتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے چلے جائیں گے، کچھ سال کے لیے؟ کوئی ہے؟ ہاں، یہ اصل کامیابی اس کی سیج بھی نہ آئے، یہ ہے کامیابی، بچ جائے انسان۔ تو یہ کامیابی پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیبل لگایا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، اور میں سب کچھ بتا چکا ہوں میں یہ۔ ہاں، کون ہوں گے؟ متقی۔ کیونکہ ایک مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے اللہ اس کو سزا دے دے گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا اور پورا کر کے آئے گا، اور وہ ظاہر بات ہے اگر اس کو ہم اگر مومن کہیں تو کچھ مومن، وہ مومن ہی ہے نا، مسلمان بھی ایمان ہے، تو رائی کے لانے کے برابر بھی جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جی وہ جہنم میں گیا ہے، جائے گا نہیں۔ جی یہ جملہ ہے جو یہ بات آپ نے جو کہی ہے، بس ہم اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آ رہا ہوں ذرا سا یہ میں اس کے جو ہے نا یہ طریقہ پہ کر دوں، پھر اب اس کے بعد بھی کلیئر نہ ہو تو اب سوال ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، وہ ایک مسلمان اگر گناہ گار ہے، وہ مومن بھی ہے، کمزور ایمان ہے، جو بھی ہے یا گناہ کیا اس نے، اللہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، سزا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی بچے گا کون؟ متقی۔ کیا متقی جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے؟ وہ کرتے ہیں، اور پھر ہو جاتے تو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ ایکچولی، تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام علماء نے بتایا، ٹھیک ہے؟ 3 چیزوں کا۔ اس تقوی کے اندر اللہ کی محبت دل میں، اور اس کا ڈر، محبت کی وجہ سے بھی ڈر، ناراضگی کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا ڈر، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے دل میں، وہ گناہوں سے بچنا اور عمل صالح، وہ یہ اس کا فوکس ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے،
اور اللہ کا محبت اور ڈر اس کے دل میں ہے تو یہ متقی ہے. پھر اس سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں, کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو جب یہ چاہتا نہیں ہے گناہ کرنا, جب آپ چاہتے ہی نہیں ہیں گناہ کرنا اور آپ سے ہو جائے تو کیا پیدا ہوا آپ کے اندر؟ شرمندگی, گلٹ, ندامت. اور اس کو ایک لفظ اور کہتے ہیں, اس کا ضمیر ابھی زندہ ہے. جب علم اور عمل میں تضاد آئے, جب علم اور عمل میں تضاد آئے تو کون جاگتا ہے؟ ضمیر. یہ گلٹ جاگتا ہے. علم اور عمل کے تضاد میں ہی گلٹ پیدا ہوتا ہے. اور علم یہ نہیں ہے, علم یہ ہے کہ میں جو جانتا ہوں, جو میں جانتا ہوں کہ صحیح غلط, تو میں الٹیمیٹلی صحیح کرنا چاہتا ہوں, غلط سے بچنا چاہتا ہوں. یہ میرا علم ہے. تو یہ جو ہے اب آئے گا تو پھر جو ہے وہ یہ تقویٰ ہوگا. تقوی, اور وہ چاہتا ہے اللہ کی رضا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہر عمل کیوں چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور ہر عمل سے وہ بچتا کیوں؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو ہمارے زندگی کا اگر یہی ٹارگٹ بن جائے, بس کرتے کیوں ہیں ہم؟ تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے, ہمیں اللہ جہنم سے بچا لے, اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ان کو خوش کرنا ہے, ان کو راضی کرنا ہے, بس اسی کا اوپر سارا فوکس ہو گیا. تو اس کے اندر کیا آپ کو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ اس میں جو فائدہ ہے نا کہ اللہ راضی, اس میں فائدہ کیا مل رہا ہے؟ فائدہ کیا مل رہا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں خالی, اسی میں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص کا اللہ کے نزدیک مقام جو ہے بہت اونچا, یعنی جنت الفردوس والا, لیکن اس کے جو اعمال ہیں وہ جنت الفردوس والے نہیں ہیں, وہ کم ہیں. جنت کے تو اعمال ہیں, جنت الفردوس والے نہیں ہیں. لیکن اللہ کیا اس کا مقام اونچا؟ جب اعمال ہی نہیں ہے تو اللہ کے پاس اس کا مقام اونچا کیوں؟ کیا وہ بہت خوبصورت؟ کیا وہ پیسے والا؟ کیا وہ خاندانی؟ کیا وہ پوری حدیث کہوں گا تو وہ آخر والا معاملہ نہیں ہے اس میں, وہ تو ایسے. اور اللہ کیا ابھی جو ہے نا وہ اوپر درجے گا. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے وہ آگے بتاتا ہوں, لیکن کیوں ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے, کوئی اس کا ایک چھوٹا سا عمل, کوئی اس کی دعا, کوئی کسی اور کی دعا, ماں باپ کی دعا, اس کا عمل, اس کا ایمان, اس کا یقین, کوئی ایسا جگہ اس نے کوئی بات اللہ کو بھا گئی, اللہ خوش ہو گیا. لیکن اللہ تو انصاف کرے گا. آپ ماشاءاللہ تہجد پڑھے چلے جا رہے ہیں, نفلی روزے پڑھے جا رہے ہیں, قرآن کی کلاسوں میں آ رہے ہیں, میجورٹی آ نہیں رہی ہے, آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اور وہ اتنی محنت نہیں کر رہا اور اس کا اوپر مقام. اللہ تو انصاف کرتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا کرتا ہے, اور اس پہ وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے, اور اس صبر کی وجہ سے اس مقام کا ایک طریقے سے حقدار بن جاتا ہے. حقدار بن جاتا ہے کہ ہاں بھائی, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی جیسے ادھر کوئی کہہ جائے اس کو کیوں دیا, بھائی صبر کیا ہے. تم بھی کہہ لیتے نا, کہا تھا نا قرآن میں کہ صبر کا بدلہ صرف جنت, صبر سے بے حساب اجر. نہیں جی, جب تک اسٹینڈ نہیں لیں گے, جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے تو صبر تو ہے ہی نہیں. اسٹینڈ لے رہے ہیں, صبر کا موقع مل رہا ہے. مانگنا نہیں چاہیے کہ مصیبتیں آئیں, لیکن اگر موقع مل رہا ہے تو اس کو اپارچونیٹی سمجھے, اس کو فائدہ سمجھے. تو خیر
طریقہ جو ہے وہ ہے تقویٰ، اس سے اللہ کو راضی کرنا. اب اس کے اندر جیسے اللہ کی راضی کی ایک حدیث میں آپ کو اور بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تھا جس نے 500 سال عبادت کری الگ تھلگ پہاڑ میں جا کے، یعنی ہر وقت عبادت ہی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے لے جاؤ اس کو اور میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. تو وہ کہے گا کیوں؟ رحمت سے کیوں؟ میں نے 500 سال کی عبادت کی ہے، میں اپنے عمل کے ذریعے جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے آج انصاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے جی، اس کی 500 سال کی عبادت کو پلے میں رکھو، ترازو میں رکھو ایک سائڈ، اور دوسری سائڈ میں صرف اس کی ایک نعمت جو اللہ نے دی ہے، اس کی بینائی، اس کی آنکھیں، وہ دوسرے ترازو میں رکھی جائے گی. تو وہ جو ہے بھاری پڑ جائے گا، اور 500 سال کے بعد ہلکے پڑ جائے گی. اللہ کہے گا اب اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو پھر وہ چلائے گا، روئے گا، نہیں اللہ میں تیری رحمت سے ہی جانا چاہتا ہوں، میں اب تیرا حق ادا. کیا ہم اللہ کی عبادت کر کے اس کا حق ادا کر سکتے؟ ہم تو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے خدمت کر کے جتنی بھی کر لیں. تو اللہ کی جو اس نے اتنی مہربانیاں اتنا سب کچھ دیا اس کا ہم حق ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. کوئی بھی ہماری چھوٹی نہیں کی، اللہ بس تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. ہماری توفیق بھی نہیں ہے نیکی کرنے کی، تیری توفیق سے ہی ہم کر پائیں گے. تو نے ہمیں توفیق دی تو بس ہم سے راضی ہو جائے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور ڈرے بس ان چیزوں سے جس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ صرف راضی ہو جائے. تو اللہ کوانٹٹی نہیں مانگتا، کوالٹی مانگتا ہے. اللہ آپ سے رزلٹ نہیں مانگتا، صرف آپ کی کوشش مانگتا ہے. کوشش کریں. انبیاء وہ کامیاب ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے. ان کے انداز بیاں میں، ان کی محنت میں، ان کے ٹائم میں کوئی کمی نہیں ہے. ان انبیاء میں وہ سب کامیاب. اللہ ان سب سے راضی، لیکن ان کے ساتھ ایک بندہ بھی قیامت کے نہیں ہوگا جنہوں نے ان کی بات سنی اور مانی اور اسلام لے آیا. ایک بھی نہیں. آئیں گے ایسے نبی قیامت کے دن؟ ایک بھی نہیں ہے. تو بس تو اس لیے اب وہ جو ہے، مجھے بتائیے کہ ایک بندے کو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی میں محنت کروں، میں کوشش کروں، رزلٹ آئے نہ آئے، لوگوں کے اوپر اثر ہو نہ ہو، ان کی اصلاح ہو نہ ہو، میرا کام تو ہو گیا نا. کیونکہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں ان کے فائدے کے لیے آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہی ہیں، ان کے فائدے کے لیے کر رہی ہیں نا. بھائی ان کو مشکل سے بچائیں، ان کو فائدہ پہنچائیں، یہ تو ان کے لیے. آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو اللہ کی رضا چاہیے. تو اس رضا کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر رزلٹ آئے گا، ان میں چینج آئے گا تو آپ کو میں راضی ہوں گا، ورنہ نہیں ہوں گا. بس کوشش کری آپ نے، اور کتنی کری، آپ کی کوالٹی کیا ہے. کوانٹٹی کتنی کری اس سے نہیں، کوالٹی کیا. آپ کے ساتھ ایکسلنس لیول پہ کر لیں. بھئی ایک آدمی نفل نمازیں پڑھتا ہے، ریگولر پڑھتا ہے. ہمارے ابھی ایک رشتے دار ہیں، ماموں ہیں، وہ بتائیں گے کہ مطلب میں نے شادی کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، یہ ہو. اب وہ ایسا ان کی بات ہے یہ، لیکن ان کا یہ عمل ہے کہ انہوں نے جو ہے گھر میں نماز پڑھی، مسجد. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر اعلان بھی ہوتا تھا گھروں میں نماز پڑھو، لیکن ان کا اپنا دل شوق جو بھی ہے. تو اب کیا وہ ان کو بیماری ہو گئی، کمر میں درد ہوگا، نہیں جا سکتے، نہیں کر سکتے، تو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے رنجیدہ ہیں اس معاملے میں. تو میں گیا تھا ملنے کے لیے. تو میں نے کہا دیکھیں جی، آپ نماز مسجد میں پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کیا ہے؟ آپ کو تو اجر چاہیے، آپ تو اجر کے لیے جاتے ہیں. تو اب آپ نہیں جا رہے تو آپ کا اجر میں 1% بھی کچھ کمی نہیں ہے. پورا کا پورا وہی لکھا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں ہی نماز پڑھیں، کیونکہ آپ کا روٹین تھا. اب آپ استطاعت نہیں رکھتے تو
آپ کے اجر میں کمی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے بس وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے، بس کوشش بس کرتے رہیں، اس کے بعد رزلٹ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ رحمت ہے کہ اللہ کی رضا بیچ میں ڈال دی۔ اب دنیا میں آپ جتنے بھی آپ یہ ٹارگیٹس ویژن آپ بنائیں نا، اس کے اندر یہ مائنس ہے، یہ مائنس ہے، یہ فیزیبلٹی ہے۔ اگر یہ چیز آپ کر لیں گے تو آپ کامیاب، ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایگزام دیا، اگر ایگزامینر جو ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے تو آپ کامیاب۔ اصول نہیں ہے یہ جو کرے گا یہ بدماشی کرے گا، یہ اصول نہیں ہے۔ اصول یہ ہے جتنی آپ نے محنت کری، جتنی آپ نے جو کرا ہے، جو اگر اس کے جواب صحیح ہیں اتنے نمبر لیں گے تو کامیاب ہوں گے آپ، یہ دنیا کا اصول ہے۔ فیزیبلٹی کے اوپر آپ نے اگر نہیں چلے تو ناکام ہو جائیں گے آپ۔ کامیابی کے لیے پوری فیزیبلٹی پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے رحمت ہے کہ یہاں پہ جو کہا ہے اگر آپ سے نہیں ہو رہا، کمزوری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، جتنی استطاعت ہے اس پہ بس یہ اللہ راضی ہو گیا، کسی بھی نیکی پہ بھائی سنا ہوا نا آپ نے، میں بس سب مثال تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں۔ بھائی زانیہ نے کتے کو پانی پلا دیا، کبیرہ گناہ کرنے والی، اللہ راضی ہو گیا اس سے ایک چھوٹی سی نیکی سے۔ مطلب یہ کہ یہ تو چیز ہے۔ خیر، تو یہاں پہ طریقہ کیا ہوا؟ تقویٰ۔ اب تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے، مطلب کس سے حاصل ہوگا؟ اللہ کی محبت کیسے ہو، اس کا ڈر کیسے ہو، کون سے گناہ ہیں جس سے بچنا ہے، عمل صالح کیا ہیں کیا نہیں ہے، تو کس سے ہوگا؟ علم سے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے جی؟ نہ، یہ دلیل نہیں ہے تقوی کی۔ تقوی کی قرآن میں دلیل ہے کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف علم سے، جتنا جانیں گے اتنا مانیں گے، جتنا انفارمیشن لیں گے، علم حاصل کریں گے اتنا ہی۔ جب آپ بیٹھتے ہیں قرآن کی، جب آپ تفسیریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، کس سے کی؟ علم سے کی۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوا ہے، ڈائجسٹ بھی آتا ہے، تعلیم و تربیت۔ تو یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کو کر دوں کہ یہ تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے، یہ تعلیم الگ اور تربیت الگ نہیں ہے۔ یہ کون سی تعلیم و تربیت الگ ہے؟ یہ دنیاوی تعلیم اور تربیت الگ ہے، کیونکہ اس علم سے تربیت نہیں ہوتی۔ میتھمیٹکس سے، فزکس سے، بایولوجی سے، کیمسٹری سے، الجبرا سے تربیت ہوتی ہے کیا؟ اس علم سے تربیت ہوگی۔ اس لیے بھائی تعلیم تو ہے، تربیت کی کمی ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے یہ بات؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سے ہی تربیت کی، لیکن کون سے تعلیم سے؟ جو اصل علم ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ذہن سازی۔ سب سے پہلا کام ذہن سازی ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے ذہن سازی کا، چھوٹے بچوں کو 2 سال 3 سال کے بچوں کی ذہن سازی نہیں ہے، وہ آپ کا ماحول سے ذہن سازی، وہ بھی ذہن سازی ہے، لیکن اس کے لیے آپ ڈائریکٹ علم نہیں دیتے، اس کو انڈائریکٹ دیتے ہیں، دکھاتے ہوئے ماحول دیتے ہیں۔ 7 سال کے اندر 75% پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، یہ آج کل کی ریسرچ کہتی ہے۔ اور 6 سال تک آپ نے بچے کو فری چھوڑنا ہوتا ہے، صرف دکھانا ہوتا ہے، پھر 7 سال میں نماز سکھانی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی فرض ہو گئی 7 سال میں نہیں ہوئی، 10 سال میں اگر یہ جو مار آپ جس طرح ڈائریکٹ کہتے نا، تو 5 وقت پٹے گا وہ ماں۔ اس کی مطلب مقصد کو سمجھے نا، مار کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے؟
بھائی پرپس کیا ہے؟ تاکہ وہ پرس بڑھ لے. اگر آپ کی مار سے، ٹھیک ہے، ایسے تو بیوی کو بھی مارنے کی اجازت، آج آپ ماریے سدھر جائے گی؟ آپ کو سدھار کے رکھ دے گی. مقصد کیا ہے مار کا؟ آپ دیکھیے، آپ اتنے محبت کرنے والے باپ ہیں، آپ اس کی غلطیوں، آپ محبت کرنے والی ماں ہیں، آپ غلطیاں کر رہے ہیں بچوں کو، آپ اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں، آپ اس کو ہلکا پھلکا ڈانٹتے ہیں، آپ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے بچے کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر اس نے نماز نہیں پڑھی اور اس کو آپ نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے مائنڈ میں کیا آئے گا؟ اس کی اہمیت آئے گی کہ میرے ابا نے آج تک مجھے نہیں مارا لیکن نماز کے لیے مجھے مار بھی دیا. اس کا مطلب ہے نماز نہیں. اور محبتیں ہیں تو نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں، اندر پازیٹیوٹی ہے. میں تو بچیوں سے پوچھتا ہوں، ٹین ایجز کے کون کون ہیں، جب ہوتی نا سمر کیمپ، ٹین ایجز بچی آتی ہیں، کون کون سمجھتا ہے کہ ان کی ماں جو ہے ان سے محبت نہیں کرتی؟ بچوں سے پوچھتا ہوں. یا پھر سوال اور بدلتا ہوں کہ کون کون ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کی ماں ان سے زیادہ ان کے بھائیوں سے محبت کرتی؟ تو کتنے ہاتھ اٹھتے؟ سارے. ابھی یہی سوال میں یہاں کر رہا ہوں. ابھی تو عمر بڑی بڑی بھی ہے نا، میں پرانی ماضی میں ٹین ایجز میں چلے جائیں، شادی سے پہلے چلے جائیں، تو تب تک کون کون سمجھتا تھا بالکل ہاتھ اٹھائے، کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف ایسی چیک کر رہا ہوں. بولے میں نے اپنی ساس کا بھی ہاتھ اٹھوا دیا تھا، بس بتا رہا ہوں آپ کو، اٹھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا آپ کو نہیں آیا تو ایکسیپشن کیس ہوتے ہیں نا. اصول کس پہ بنتے ہیں؟ میجورٹی کیا چل رہا ہے. تو میں ان کو پھر ایک خوشخبری دیتا ہوں بچیوں کو. میں کہتا ہوں دیکھیے جی، آپ بہت جلدی آپ کو پتہ چلنے والا ہے کہ آپ کی ماں آپ سے کتنی محبت کرتی ہے. اور یہ کب پتہ چلے گا؟ شادی کے بعد. شادی ہوتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس کی اسٹیمپ پکی پکی ایسی پکی محبت یہ کب ہوگی؟ نا چاکلیٹ دے دوں، آج کو چاکلیٹ ہی نہیں دی ہے. ہاں جی، کب ہوگی؟ اس کا جواب جو دے گا کب ہوگی پکی محبت بالکل اسٹیمپ والی؟ زور سے بولے نا. جب ساس، ہاں جب اماں کی بہو آئے گی، اس کی بھابھی آئے گی، تب پکی ہوگی. سوری، تب پکی ہو جائے گی. ورنہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نارمل ہے کہ باپوں کو بیٹیوں سے ہوتی ہے اور ماؤں کو بیٹوں سے ہوتی ہے. تو شادی سے پہلے، بیٹے کی شادی سے پہلے بیٹیاں یہ کہتی ہے کہ ہماری ماں کا بس چلے. ابھی ہر کوئی نہیں کہتا، وہ گردن نہیں ہلائے گا بالکل بھی، ٹھیک ہے، یہ ایسا بھی بولا جاتا ہے. وہ بولتی ہیں، آن کے مجھے بولا نا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ہماری ماں کا بس چلے تو ہماری حلق سے نوالا نکال کے ہمارے بھائیوں کے اس میں ڈال. اور پھر جب اس کے بعد بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیٹے بولتے ہیں کہ ہماری ماں کا بس چلے تو جتنا کچھ ہے نا سب کچھ اٹھا کے ہم اپنی بیٹیوں کو دے دیں. اور یہ بڑی عام سی بات ہے کہ جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو جو چینج آتا ہے، میں تھوڑا سا وہ ٹاپک سے نکل گیا ہوں کیونکہ میرا اگلا جو ٹاپک ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا بس یہاں تک ابھی ہے، باقی ایک منٹ پہلے یہ کر لوں میں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تقویٰ کس سے آئے گا؟ علم سے. اور علم کس سے آتا ہے؟ حواس خمسہ سے نہیں. اور علم سے کیا بنتا ہے؟ یہ نہیں آتا، سوری. علم سے عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے علم سے. سوری، ہاں میں صحیح ہے بھائی، میں تو خود ہی بھول رہا ہوں نا. علم سے کیا بنتا ہے؟ نظریہ. اور نظریے پہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ ہوتا ہے تو نظریے پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے عمل ہوتے ہیں. اور عمل ہم کرتے ہیں تو کیا بن جائے گی؟ عادت بن جائے گی. بس یہ ہے پورا سسٹم. اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. یہاں سے چلے پرپز آف لائف سے، کامیابی سے.
وہ بنایا. اب وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی رضا سے. اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں گے؟ تقوی سے. تقوی میں کیا ہے کہ اس کی اللہ کی محبت، اس کا ڈر، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، عمل صالح کرنا. یہ معلوم کہ بھائی کیسے ہوگا یہ سب کچھ، تو علم حاصل کرنا. علم قرآن اور حدیث کا علم، ناظرہ نہیں، تلاوت نہیں، علم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ علم سے نظریات بنتے ہیں، کیونکہ اگر عربی نہیں آتی تو نظریہ کوئی بھی نہیں بنے گا. قرآن جتنا ہی دفعہ بھی پڑھ لیں، ایک حافظ کے کتنے بھی قرآن پڑھ لیں، قرآن سے اس نے پڑھ کے کوئی نظریہ نہیں بنائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہوں. اگر پتہ ہے تو نظریہ بنے گا، تو نظریہ بنے گا تو اس پہ عمل ہوگا، عمل کرتا جائے گا، عادت بن جائے گی. بس یہ پورا ہے. اچھا جی، بس آخری جو بات میں کہہ رہا تھا، واپس آئیے. کہاں تھے ہم؟ ہاں، جب بہو آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، پہلے بات تھی کہ وہ سوال یہ ہے کہ جو بیٹی کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ شادی سے پہلے تو بڑی چچک اور یہ ڈانٹ ڈپٹ پڑھنا، تو یہ بعد میں دوستی کیوں جاتی؟ کون کس میں تبدیلی آتی ہے؟ ماں میں یا بیٹی میں؟ بیٹی میں. اس میں اختلاف ہے بھائی، اختلاف ہے. میں جو ہوں وہ ان کے ساتھ ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ماں میں تبدیلی آتی ہے. اچھا، کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ مائیں سوچ لے خود ہی کہ ایسا ان کو سوچ آتی نہیں آتی. وہ پہلے کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کو میں سکھاؤں، اس کی ذمہ داری بھی ہے، یہ گھر میں تھوڑا ہاتھ بھی بٹائے. ٹھیک ہے؟ وہ کہتی بھی ہے کہ بھائی کچھ کر لو، کچھ یہ کر لو. نہیں کرتی، وہ آتی ہے کرتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، کچن میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے چیزیں، تو پھر اس پہ بھی ڈانٹ سننے کو ملتی ہے. کوئی چیز ڈھنگ سے نہیں ہے، یہ کام کا وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا، اس سے تو بہتر میں خود ہی کر لوں. ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ کہتی ہے اچھا کرنے پہ خود ہی اندر سے بول دیتی ہے، کوئی منہ پہ بھی بول دیتا ہے، اور پھر وہ خود کرتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہی سننے کو ملتا ہے، ارے کچھ نہیں کرتی، کم از کم اپنا کمرہ، اپنا بستر ہی صاف کر لیا کرو، اٹھا لیا کرو. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں شادی سے پہلے ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ بھائی اس کی ذمہ داری ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے، آگے بھی اس کو سیکھنا چاہیے. دوسرے گھر میں جائے گی اور میرا نام خراب ہوگا کہ ماں نے کچھ نہیں سکھایا. ٹھیک ہے؟ تو اس سے وہ ایز اے ٹرینر ہے، وہ ٹرین کر رہی ہوتی ہے. اب جیسی شادی ہوتی ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے؟ میری ٹریننگ کیا ہوئی، میری ذمہ داری کیا ہوئی، ختم. اب چلی گئی اپنے گھر. اور اب وہ آتی ہے تو اس کا اسٹیٹس بھی بدل چکا ہے. اب وہ کون ہے؟ مہمان ہے. اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر میں آن کے کام بھی کرے، مہمان ہے. مہمان کا تو اکرام کیا جاتا ہے، اور اسی اکرام کے لیے آج کل عام طور سے یہ مائیں چاہتی ہیں، یہ ساسیں چاہتی ہیں بہوؤں والی کہ جب میری بیٹی آئیں تو میری بہویں جو ہے نا ان کے لیے اچھے اچھے کھانے پکائیں، ان کی خاطریں کریں، ان کو ٹائم دیں. اور جو نہیں دیتی وہ جس طرح کہتی ہیں، جس طرح چاہتی ہیں، ایک فورس اور پریشر کی وجہ سے وہ جو کر بھی رہی ہیں دل سے نہیں کر رہی، ایسا لگ رہا ہے ان کے اوپر مجبوری ہے. تو جب نہیں کرتی تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، پھر ساسوں کے اندر دلوں میں چیزیں آتی ہیں. خیر یہ اس کی بڑی لمبی سٹوری ہے، اس کے لیے تو پھر وہ شادی میٹر میں ہی ہو سکتا ہے، صحیح بات ہے، جو کبھی ہوگی تو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں تک ہم پورا کرتے ہیں. اب ہمارے پاس اس کے کچھ پارٹ رہ گیا ہے، اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ اس کو پورا کر لیں گے. تو پھر اس کے بعد 2-3 ٹاپک رہ گئے ڈی پی ایچ کے، ایک ایگو کا، ایک ریلیشن کا، اور ایک ہمارے جو دنیاوی مادی جو جان اور مال کا مسئلے مسائل ہیں اس کا. 3 ٹاپک رہ گئے، تو پھر وہ کبھی کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، 2-3 منٹ ہے بس. بچے کیوں نہیں ہوتے؟ کیسے بچوں کے بغیر کہا گیا کہ بچے پھول ہوتے ہیں، خوبصورتی ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، بچے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیوں یہ کہا گیا ہے کہ صرف بیاہ بھی یا جو کچھ بھی ہوئے ہیں یا جوانی ہوئی، بچے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی.
دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ریلیشن ہوں گے. سب سے پہلا رشتہ جو بنا ہے انسانوں کا وہ کون سا بنا ہے؟ میاں بیوی. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹائم گزرتا ہے جس رشتے کے ساتھ وہ کون سا ہے؟ میاں بیوی. اور پھر آخرت میں جو رشتہ چلے گا وہ کون سا چلے گا؟ میاں بیوی. وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, سب کا اپنا سسٹم ہے میاں بیوی کا. ہاں بیویاں زیادہ ہوں گی, اس کے لیے آپ کو ابھی سے جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیں, ٹھیک ہے. جیٹھانی سے جان. تو اب وہاں پہ جو ہے جب الگ الگ ہے تو اب جنتیں بہت ساری ہیں, 100 درجے ہیں, تو کسی کے مال کچھ ہے, کسی کے تو اوپر نیچے ہوں گے. تو قرآن میں اس کا ایک ہمارے لیے حل دیا ہے, بتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اس سے پہلے تو ہوش ہی نہیں ہوگا کدھر ہے ماں, کدھر ہے باپ, کدھر ہے اولاد, کدھر ہے بھائی بہن ہوا کرے. بلکہ اگر وہ پھنس رہا ہوا کیا گا, یہ ماں باپ کو بھی ڈال دو, میری اولاد کو بھی جہنم میں ڈالو, بس مجھے بچاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جب وہ اس وقت تو ہوش نہیں ہوگی, جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے اب ہوش ٹھکانے آئیں گے. اب پھر پوچھیں گے کہ کہاں ہے ہمارے ماں باپ, کہاں ہے ہماری اولاد. تو ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد جنت میں تو ہے لیکن وہ نیچے, تم اوپر ہو وہ نیچے ہے. تو پھر وہ خواہش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے برابر درجے میں لے آئے گا, ان کا درجہ کم کیے بغیر, یعنی کہ ان کا اپ گریڈ کر دیں گے. بزنس کلاس میں آ گئے, پیچھے اکانومی میں تھے, بزنس کلاس میں آ گئے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, اپ گریڈ کر دیا. تو یہ جو ہے نا ایک تو درجہ برابر ہو گیا, لیکن گھر ایک نہیں ہوگا, صرف درجے میں آئیں گے. اب وہاں پہ جو ہے نا ملنا ملانا, پارٹیاں ہونی, باربیکیو ہونا, گھومنا پھرنا, جو بھی وہاں پہ جو ایک سلسلہ ہوگا, کیونکہ نعمتیں تو وہ ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, تو جو بھی وہاں پہ ہوگا تو کھانا پینا تو ہوگا, مل بیٹھیں گے. اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ بھائی بیٹھیں گے, آپس میں خوش گپیاں کریں گے, سب کچھ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی. اب جو آپ نے بچوں کی بات کی, اس کی مثال بہت اچھی ہے کہ آج کل دنیا میں آپ دیکھ لیں, دنیا میں کہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا بچے جب پیدا ہوتے ہیں, وہ پیدا ہونے کے بعد جو مائیں ہیں ان کو جو سنبھالنا پڑتا ہے وہ ایک اسٹرگل ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کرتی ہیں اپنی محبت اور اپنی ممتا کے لیے, سب کچھ کرتی ہیں, لیکن بڑا اسٹرگل ٹائم ہوتا ہے. ہم تو اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ جو گیپ دیکھ کے تم بچے پیدا کرتے ہو, یہ کیوں اپنے سر پہ جو ہے نا خود ہی اپنے کہتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں نا مصیبت ڈالتے ہو خود اپنی مرضی, ایک ساتھ کر کے ایک ہی لیول میں. بلکہ کتنا فائدہ بھی ہوتا ہے, بڑوں کے کپڑے چھوٹوں کو آ جائیں گے, وہ بڑا ہو گیا, چھوٹا نے نیکسٹ آ رہا ہے اس کو فائدہ. مطلب یہ 2-4 جتنے بھی ہونے ہیں اللہ کے حکم سے, وہ آپ ایک ہی اس میں ہو جائیں, آپ اسی فیس میں گزر کے پھر اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جائیں. اگلا فیس چلتا ہے, پھر وہ لڑک پن کا فیس چل رہا ہے, پھر نوجوانی کا فیس چل رہا ہے. تو بچے اس طرح گرو کر رہے ہیں. تو اب اگر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اور وہ فرمانبردار ہوں, ٹھیک ہے, وہ فرمانبردار ہی ہوں, تو وہ وہاں پہ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا ایموشنل نیڈ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک ایموشنل نیڈ ہے. اس ایموشنل نیڈ کے لیے کیونکہ اس کا جو لیفٹ سائڈ برین ہے, جو لاجیکل برین ہے, وہ اتنا یوز ہوتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. اور یہ مرد زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب وہ رات کو شام کو گھر آتے ہیں تھکے ہوئے. میری بیگم کہتی تھی آپ کیا تھکے ہوئے, سارا دن تو اے سی میں بیٹھے رہے آپ کرسیوں پہ, آپ کیا تھکے. بھائی مائنڈ تھکا ہے میرا. وہ مائنڈ کو تھکنے کو پہلے مانتی نہیں تھی, اب میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو وہ کہتی ہے زیادہ نہیں بولو ببو تمہارے تھکے ہوئے. اب اس کو سمجھ میں آیا کہ تھکنا بھی ہوتا ہے. تو خیر وہ یہ تھکا ہوا جب چیز ہوتی ہے تو اس کو رائٹ سائڈ والا ایموشن چاہیے ہوتے ہیں جو وہ اپنی بیوی سے ایک مت پوری کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی آل سے پوری کرتا ہے. کیونکہ یہاں پہ ایگو ہوتا ہے اپنی اولاد سے. آج کل کے بچے تو کر لیتے ہیں, پہلے زمانے کے جو ہے نا وہ اولاد سے کم اپنے نواسا پوتا پوتی ان سے زیادہ کرتے ہیں. وہ گھوڑے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کیا پوری کر رہے ہیں بھائی, وہ اپنی ایموشنل نیڈ پوری کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بڑا ڈس بیلنس ہو گیا. تو وہاں کا سسٹم چینج ہے. جیسے وہاں پہ اگر نظام ہاضمہ نہیں ہے,
اور ظاہر بات ہے کھائیں گے تو وہ کیسے اس کا ہضم ہوگا؟ وہ ڈکار ہے، کیا ہے وہ؟ ہاں ایویپریٹ، پسینہ خوشبو والے پسینے سے، ٹھیک ہے، وہ نکل جائے گا سب چیزیں کلیئر ہے. تو وہاں کا نظام ڈفرینٹ ہے، کچھ چیزیں سیم ہے، کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہے، چینج ہے. تو اس چینج کی وجہ سے وہ جو پرابلمز ہیں نا، جو لیفٹ سائڈ والے برین کے اوپر بوجھ پڑتا ہے وہ نہیں ہوگا. تو وہ ایموشنل نیڈ جو ہے وہ بیوی سے اور باقی لوگوں سے، دوستوں سے، سب سے پوری ہوگی. ہاں کسی کو بچے کی خواہش ہوگی، میں نے حدیث سنائی تھی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس کا بچہ نہیں ہوا وہ خواہش کرے گا اس کا بچہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر دل چاہے گا تو ملیں گے بچے، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دور ہے. کھیتی باڑی کا بھی ہے جی، جو دل چاہے گا وہ مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اعتراض کیا جی؟ سارے 6-8-10 بچے گیپ کے ساتھ فارغ کر دو. تو پروگرام ٹی وی پہ اس پہ اعتراض آیا تھا خواتین کی طرف سے کہ وہ انیمیا ہو جاتا ہے اور کئی فیمیلس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک مرد کھڑے ہو گئے کہنے کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اتنا گیپ چلا کہ خود مر جائیں گی لیکن دوسرے کو چانس نہیں دیں گے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایک پہلی والی انہوں نے بات کی ہے، جو CS بات کی ہے، وہ تو سب جانتے ہیں. آپ کے گھر والے ہیں تو نہیں نا؟ گاؤں میں نہیں جا تو خیر. لیکن یہ کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن ایک نارمل ہے تو اس میں نارمل میں یہ ایک حکمت ہے، فائدہ ہے. مطلب ہم کو یہ تو نہیں کہنا یہ ہونا چاہیے، وہ شریعت ہے. بہتر یہی ہے کہ بھائی وہ آئے صحابہ آئے کہ ہم عزل کر لیں. عزل کرنے کا آپ سمجھ لیں کہ پروٹیکشن یوز کر لیں، یوں سمجھ لیجیے. تو اللہ کے نبی خاموش رہے، لیکن ایک جملہ کہا انہوں نے، منع نہیں کرا کہ نہ کرو، لیکن یہ کہا کہ جس نے آنا ہوگا نا، جس کی روح ہے وہ اس کو تو آنا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہ وہ اس کو کوئی ایسا پروموٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک بات اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوگی اور پھر اس کے بعد کافی گیپ آئے گا.